أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون النصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أفلا يرون أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فعل من करेंगे غالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا
ذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم पढ़ लिए आप लोगों ने قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا من فعل هذا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا
آلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون मीम लबना करेंगे सुम्मा मा ये भी गलत है मीम के बाद हमजा आगे चढ़कर दर सुम्मा सुम्मा ये क्या होता है भाई आप गलत हो गया फिर लम्हा हो गया सुम्मा सुम्मा सही करो सुम्मा देखो आपको गलतफहमी हो रही थी कि मीम पे शाद हो रही गुन्ना हो रहा था गुन्ना की वजह से मीम को लम्हा करने का क्या ताल्लुक है यह गलती कर सोम्मा मीम पे जो गुन्ना है वो शद की वजह से लेकिन आगे जो ज़बर है उसको क्यों लम्हा करे हो अभी लम्हा हुआ है قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون حرام حرام سر حرام سر آرام سر آرام سر آرام آرام سر دا ألف با تا इस तरह ألف با آرام آرام سر قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بارك ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ولوطا آتيناه حكما وحاسبا حكما حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إنهم كانوا قوم فاسقين. قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله العظیم. صدق اللہ العظیم. چوتھا رکو یہ سورہ انعام کا ہے، سورہ انبیاء کا نا. ترجمہ کیا ہے؟ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدا رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے، مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے. بندر جا کے اوپر گند بند کر دے کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، مکھی بیٹھ جائے وہ نہیں ہٹا سکتا. سمجھ آئیے؟ بندر غلط ادھر گند کر رہے ہوتے ہیں اور یہ خوش ہو رہے ہیں ان کی روحیں آ گئی ہیں. سمجھ آئیے کیا کرتے ہیں؟ بندر ماتا ہوتی ہے نا جو اول کہیں گے یار یہ برا بالوں نے کہو کن کو. بہرحال غلط فہمیاں ہیں ساری، اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے. کسی کے خداؤں کو برا نہیں کہتے لیکن دلیل دیتے ہیں کہ بھائی باز آ جائیں بتوں کی عبادت سے، باز آ جائیں. بل متعنا هؤلاء وآباهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو سامان عیش عطا کیا یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی. بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو عیش و عشرت کا جو سامان رکھ دیا تھا، اس سے وہ لمبے عرصے تک مزے اڑاتے رہے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ان کا حق ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اس غرور میں مبتلا ہو کر وہ حق کے انکار پر آمادہ ہو گئے. یہ وہی بات ہے جو سورہ رعد آیت نمبر 41 میں بھی گزری ہے. مطلب یہ ہے کہ جزیرہ عرب میں کے مختلف اطراف سے شرک اور مشرکین کا اثر و رسوخ گھٹتا چلا جا رہا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے اثرات بڑھ رہے ہیں. قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کی ہم کافی ہیں. اس آیت نے واضح فرمایا کہ قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں سے انصاف ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے. اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ترازو برسر عام نصب فرمائیں گے
جن میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس دنیا میں، اگرچہ ان کا نہ کوئی جسم نظر آتا ہے اور نہ ان میں کسی وزن کا احساس ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ان کا وزن کرنے کی ایسی صورت پیدا فرمائیں گے جن سے ان اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اگر انسان سردی گرمی جیسی چیزوں کو تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان اعمال کو تولنے کا عملی مظاہرہ فرما دیں۔ یعنی نماز ہے، حدیث میں کیا آتا ہے، جو نماز بری طرح پڑ جاتی ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے، تو کسی کالے کپڑے کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے نا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آیت میں آتا ہے کہ اوپر جاتے ہیں کیا اعمال، کیا جاتے ہیں، ہوا جاتی ہے، کوئی تو شکل بن کے جاتے ہیں نا، اب وہ کسی کے پاس چیز نہیں کہ وہ دیکھ سکے، یہ اعلیٰ کیا ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اعلیٰ ہے کہ وہ اس وقت دکھا دیں گے بھائی نماز یہ لے، یہ لے نماز، یہ لے حج، دکھلاوے کا حج یہ لے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق باطل کا ایک معیار ہدایت کی، ایک روشنی، اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو۔ جانا ہے، ٹائم ہو گیا آپ کا، جائیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور اب یہ قرآن برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ کیا لفظ ہے، یعنی عبادت کر رہے ہو نا، سمجھائی بھائی، بتوں کے بت تراش بھی تھے، اور بت تراش باپ تھے اور بت شکن بیٹے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ سارے یہی کہتے ہیں بھائی، باپ دادوں سے چلا آ رہا ہے، بھائی کس نے کہا ایسی مانو، بھائی تمہارے اندر عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم نے کہا حقیقت یہ کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو، حالانکہ باپ دادے جھوٹ بولتے ہیں، ان میں نیک لوگ بھی تھے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو، سمجھ آئیے، مذاق کر رہے ہو یا صحیح بات کر رہے ہو ہم سے۔ انہوں نے چونکہ توقع نہیں تھی کہ کوئی ان کے بتوں کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ بدماشی ان کی جمی ہوئی تھی نا بھائی، سارے متفق تھے، کوئی ان کے خلاف تھا نہیں، تو یہ ایک اللہ نے بھیجا تھا ان کو ان کے بتوں کے بارے میں ایسی کہ اس لیے شروع میں انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام سنجیدگی سے نہیں بلکہ مذاق کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی، سمجھ آئی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سے وہ سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، نصیحت حاصل کریں۔ جیسا کہ سورہ صافات 88 میں آنے والا ہے، وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں، یعنی میلے کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی، فرمایا کہ میں انی سقیم، فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بدماش کو بت کو چھوڑ دیا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ بھائی تیرے اندر ہمت ہے، روک نہیں نا، اپنے آپ روک، اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں کہ جو بت خود اپنے دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ بڑے بت کو چھوڑنے کی مسئلہ اس سوال و جواب سے واضح ہوگی
جو آیت نمبر 63 میں آگے آ رہا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ کہنے لگے، واپس آئے نا جب دیکھا، او ہو یہ کیا ہو گیا، چرچ کا یہ کیا ہو گیا، بت خانے کا حال کیا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا، بڑا ہی ظالم تھا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، جو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام میں سے کچھ باتیں کرتے تھے نا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں، یعنی پوچھ گچھ کریں ان سے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے، ابراہیم لوگ بولے، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے، یعنی ان کا یہ حال بیچاروں کا تم نے کیا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، اس کی کلاڑی پڑی ہوئی، اس سے پوچھو نا، اب انہیں بتوں میں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ در حقیقت ان کے عقیدے پر ایک طنز تھا، وہ لوگ چونکہ بتوں کو بڑے اختیارات کا مالک سمجھتے تھے، فلاں بارش دیتا ہے، فلاں روٹی دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے، اور بڑا بت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے، یہ آرڈر دیتا ہے ان کو فلاں فلاں کام کرو، سمجھ آئی؟ اس لیے اس طنز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ یہ تھا کہ جب تم اس بڑے بت کو بتوں کا سردار سمجھتے ہو، اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوا کرتا ہے، سمجھے، اس لیے اگر کسی اور شخص نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوتا تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ سردار اس سے ایسا کرنے نہ دیتا، لہذا یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور شخص بتوں کی یہ گت بنائے، یہ اس کا اولیا بگاڑے، اور ان کا یہ سردار چپ چاپ دیکھتا رہا تماشا۔ اب تمہارے اعتقاد کے مطابق ایک ہی احتمال ہے جاتا ہے کہ یہ خود یہ سردار ہی ان سے ناراض ہو گیا، اس نے کوٹا ہو ان کو خود ہی، اور اسی نے ان کو توڑ پھوڑ ڈالا ہو، کیونکہ یہ واضح طور پر ایک طنز تھا، اس لیے اس میں غلط بیان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ چھوٹے بت بھی ان کے عقیدے کے مطابق چھوٹے ہونے کے باوجود خدائی تھے، اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ان میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آئے کم از کم وہ تمہیں بتا سکیں، اس لیے انہی سے پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا قصہ ہوا تھا۔ اب فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم ظالمون، اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی کہ تم خود ظالم ہو، اسی ظالم نہیں، سے باز نہیں آنا۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے اب یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی حقیقت بتانے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا، اس نے انہیں کم از کم اپنے دل میں سوچنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے دل نے گواہی دی کہ قصور دراصل ہمارا ہی ہے، ہم ایسے ہی پوجا کریں اس کی، لیکن مدتوں سے جمے ہوئے عقیدے کو چھوڑنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ لاجواب ہو کر سر تو جھکا دیا، لیکن کہا یہ کہ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم نے کہا بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان۔ اف لکم، تف ہے تم پر، سمجھ آئی؟ اف لکم لما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، سر کیا ہے تم پہ؟ افسوس ہے بھائی، تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، باز آنے کے بجائے، ماننے کے بجائے کیا کرتے ہیں آگے بدماشیاں اور کریں، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، آگے ہونا بیچارہ ہم بچا نہیں سکا، انہوں نے کی کر سو مدد کر کے، اور اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے وہ کیا خدا ہوا جو مدد کا طالب ہو۔ اعتراض ہو سکتا ہے ہمارے اللہ پہ بھی، کیوں کیا آتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، وہاں یہ مراد ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، فوراً ڈال دیا، 6 مہینے آگ جلائی، اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، سلامتی والی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ معجزہ دکھایا کہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ جو لوگ معجزات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں
ان کا موقف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر شک کرنے کے مترادف ہے، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آگ میں جلانے کی خاصیت اسی نے پیدا فرمائی ہے۔ اگر وہ اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کو دشمنوں کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کی یہ خاصیت ختم کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ 6 مہینے جلائی رکھی اور اوپر سے برندہ کوئی چیز اڑتا تو وہ جھولس کے نیچے گرا ہوتا، وہ ہاتھوں سے پھینک بھی نہیں سکتے تھے ابراہیم۔ غلیل شیطان نے کہا غلیل بناؤ، غلیل دور سے بنائی، اس طرح پھینکا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے آگ جل رہی ہے، ان کو نظر آ رہی جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام آرام سے 40 دن گزارے وہاں پہ، گلے گلزار بن گئی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے بڑے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یاد رکھنا۔ اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم میں سے تنہا وہی ان پر ایمان لائے تھے۔ اللہ، تاریخ واقعہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالنے کی سازش ناکام ہو گئی تو نمرود نے مرعوب ہو کر ان سے تعارض نہیں کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بھتیجے کو لے کر عراق سے شام کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ان پہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، کتنے بد نصیب تھے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر شام اور فلسطین کے علاقے کو برکتوں والا علاقہ قرار دیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے، یعنی تسلی تھوڑی ہوگی، پیچھے بھی آیا نا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وہی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ وآخر یہ اور بھی ہے، اچھا ہاں ابھی رکو نہیں ہوا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ پتہ ہے نا، حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمانی قوم تھی۔ نہ بستی سے مراد صدوم اور اس کے ملحقات ہیں تفسیر عثمانی کے مطابق۔ یوں تو یہ قوم بہت سے گندے کاموں مبتلا تھی، لیکن ان کی جس گناہونی حرکت کا قرآن کریم نے خاص طور پر ذکر کیا ہے وہ ہم جنس پرستی، یعنی مردوں کا مردوں سے جنس لذت حاصل کرنا ہے۔ اس کا مفصل تذکرہ سورہ ہود 11 87 13 77 87 83 میں گزر چکا ہے، ذکر کیا ہے کہ نہیں ہم نے پیچھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، برے کاموں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے جو ترجمہ وغیرہ ہے کوئی کمی بیشی ہو تو ہم بتاتے رہا کریں، اور کوئی رائے دینا چاہے تو اس کو رائے دے سکتا ہے، کومنٹ وغیرہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم کو بھی۔ والسلام